السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، گزشتہ کل کے درس میں ہم نے عقیدہ، سیرت، آداب زندگی اور دعائیں مختصر ہی صحیح سیکھے تھے، اور ماشاءاللہ بچوں کا انٹریکشن بہت زبردست تھا. سوالات کے جوابات دینا اور سوالات کرنا ماشاءاللہ کافی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید ترقی دے، اور دیگر لوگ بھی جو شریک تھے، بچوں کے ساتھ بڑے بھی شامل تھے، لیکن چونکہ ہمارا خطاب ڈائریکٹ بچوں سے تھا، بچے اور بڑے سبھی اس میں شامل ہیں. چونکہ یہ دین کا علم ہے اور یہاں شرمانا نہیں ہے، سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سب کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے یہ اہم چیز ہے. علم ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آنکھوں کے سامنے جو اندھیرا ہے، تاریکی ہے، جہالت ہے، اس کو دور کر سکتا ہے. اور اگر علم نہ ہو تو پھر بہت سے فتنے اور بہت سی آزمائشیں اور بہت سے ایسی چیزیں آئیں گی جس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور پھر اس فتنوں میں مبتلا ہو کر دنیا اور آخرت میں تباہ ہو سکتا ہے. تو انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلے وحی بھیجی گئی تو یہی پیغام تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو. سب سے پہلی چیز ہے پڑھنا، اور جب تک پڑھیں گے نہیں تب تک یہ ساری چیزیں واضح نہیں ہوں گی. اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کر لو. فَاعْلَمْ، علم حاصل کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی علم حاصل کرنے کے سلسلے میں، فَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ کے نبی آپ کہیے کہ اے میرے رب مجھے میرے علم میں اضافہ فرما. ربی زدنی علما. تو ہر روز ہر وقت جب بھی آپ علم حاصل کریں تو ضرور اس دعا کا اہتمام بھی کریں. بچوں کو یاد ہے، یہ دعا بہت چھوٹی دعا ہے، لیکن اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لیں. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، صرف 3 ورڈ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ کرتا ہے، اور جو پڑھتے ہیں وہ یاد رہتا ہے، بھول نہیں جائیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں عقیدے کے چیپٹر میں. تو کل ہماری باتیں ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایمان کے 6 پلر میں سے ایک پلر ہے. اللہ پر ایمان کیا مطلب ہے اس کا؟ آج پوری ٹاپک اسی پر رہے گی عقیدے کے اس چیپٹر میں، پھر اس کے بعد ہم دوسرے چیپٹر میں جائیں گے. آج کا عقیدے کے چیپٹر میں ٹاپک ہماری ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ماننا اور یقین کر لینا کہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں بن گئی. جیسے کون سی تھیوری ہے وہ، بگ بینگ تھیوری یا پتہ نہیں کون سی تھیوری ہے جو پہلے پڑھائی جاتی تھی. اب تو نئے اور جو نا ایڈوانس سائنس کے اندر علم آگے بڑھ گیا اور لوگ اللہ کے قریب ہونے کے بجائے مزید دور ہو گئے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو 7 دن میں پیدا کیا. 7 days لگے اس کائنات کو بنانے کے لیے. اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. آسمان بنائے، زمین بنائے، پہاڑ بنائے، زمین جو نہل نہ جائے، پھر اس کے اندر پودے اگائے، پھر انسان کی جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف لفظ کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، ایسا کہہ سکتا تھا اور کر سکتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ 7 دن اس کے لیے لگائے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقام پر کہا خلق 7 سماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی 7 ایام، 7 days لگے اس کو بنانے میں. تو یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی، یہ دنیا ایسے ہی نہیں آ گئی. پہلے جو نا آسمان و زمین چپکے ہوئے تھے. قرآن کی آیت ہے کانتا رتقا، آسمان اور زمین دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے. اب یہ لوگوں نے کیا کر لیا، اس کو بگ بینگ تھیوری کے ساتھ جوڑ دیا اور کہا کہ بلاسٹ ہوا، اور بلاسٹ ہونے کے بعد آسمان اور زمین الگ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بلاسٹ کروایا کیسے، کس نے کروایا، کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ان دونوں کو الگ کیا. آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا. کس نے کیا؟ ایسی نہیں ہوا، اللہ نے کیا. آسمان و زمین کو الگ الگ کیا. اور وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
اور پانی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار کو زندہ رکھا ہے، زندگی دینے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اس پہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ ساری چیزیں، یہ بڑے بڑے سمندر جو ہم دیکھتے ہیں، اوشنز جو ہمارے سامنے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسے ہی نہیں آ گئی، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بات پر قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا۔ آپ بولیں گے پھر تو اتنی بڑی دنیا جو آج چل رہی ہے، اتنے بڑے بڑے فلائٹس اڑ رہے ہیں اور اتنے بڑے ٹیکنالوجیز، کتنی چیزیں بن گئی ہے، مشنریز بن رہی ہیں، سائنٹسٹ اتنے جو نا بناتے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں انجینئرز مل کے بنا رہے ہیں، بڑے بڑے ٹاورز بنا رہے ہیں، فلاں بنا رہے ہیں، یہ تو اللہ نہیں بنا، نہیں، اللہ نے ہی اس کو بنانے کا علم انہیں سکھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنانے کی چیزوں میں جتنی چیزیں استعمال کی جاتی ہے، بنیادی چیز جیسے کہ پانی ہے، پانی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ لوہا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، اوپر سے لوہے کو اتارا زمین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑ دیا اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں۔ ہاں، انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید فلاں کسی اور نے بنایا، نہیں، بلکہ ایک اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، وہ خالق ہے۔ خالق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا، پیدا کرنا اور بنانا۔ پیدا کرنا ایسی چیز جو پہلے سے نہیں تھی، پہلے سے اس کا کوئی سیمپل نہیں تھا، کوئی اس کا جو نا پہلے سے کوئی مثال، کوئی ایگزامپل کچھ نہیں تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ مالک ہے۔ اچھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی پیدا کرنے والا پیدا کر کے کسی اور کو دے دے، جیسے کیا ہوتا ہے کمپنیز کے اندر، کیا ہوتا ہے کوئی جو نا پروڈکٹ تیار ہونے کے بعد اس کا خرید کر کوئی اس کو چلانے والا مالک الگ ہوتا ہے، اس کو جو نا اپنے انڈرٹیک لے کر اس کو جو نا آپریٹ کرنے والا الگ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا کر کے کسی اور کے حوالے کر دیا ہے، نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا اس کو آپریٹ کرنے والا، اس کو چلانے والا ہے۔ تو وہی عبادت کے حقدار بھی ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے؟ کیسے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ جیسے کوئی بھی چیز خود سے نہیں بن جاتی۔ آج کوئی بھی چیز، چھوٹی سی چیز، کوئی بھی چیز خود سے بن جاؤ، بن کر آئے گی سامنے؟ نہیں آئے گی۔ کوئی ہے جو بنانے والا ہو، اسے بنائے تب وہ چیز بن کر آئے گی۔ تو بنانے والا کوئی ہے، بنانے والا کوئی ہے، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ کائنات کی ساری چیزیں چھوڑ دیجیے، انسان اپنے بارے میں جب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کر رہا ہے۔ کیا سوال کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے خود ہی پیدا ہو گئے؟ ان کو کوئی پیدا کیا؟ انسان کو کسی نے پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا؟ وہ خود سے ہی پیدا ہو گئے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ام هم الخالقون، کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ خود سے بھی پیدا نہیں ہوئے، اور کیا خود کو پیدا کرنے والے ہو گئے، خود ہی اپنے آپ کو بنا لیے، کریٹ کر لیے خود کو ہی؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی ایک اور ہے جسے ہم کریٹر کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں۔ یہ تمام صفات کس کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس اللہ کو ایک ماننا، اس اللہ کو خالق ماننا، اس اللہ کو مالک ماننا، اس اللہ کو رازق ماننا، بلکہ جتنے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، نام اور صفات، آگے اس کی قسم آ رہی ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، وہاں انشاءاللہ یہ بات آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 99 نیمز۔ میں سمجھتا ہوں کچھ بچوں کو یاد بھی ہوں گے، کچھ نام تو یاد ہوں گے، اگر پورے نہ صحیح تو کچھ تو یاد ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کوٹ کر کے رکھ لیں، اس کو لکھ کر رکھ لیں، آخر میں جو 99 نیمز ایک ساتھ سنائیں گے انہیں جناب پرائز
فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں، اسپیشل پرائز جو 99 نیمز ایک ساتھ جو نا سنا دیں گے، بغیر دیکھے سنائیں گے، بائی ہارٹ کر کے سنائیں گے. کیوں؟ یہ کہ جی بیٹا دیکھ کے بول سکتے ہیں؟ دیکھ کے نہیں، دیکھ کے تو ہم بھی بولیں گے نا. ہاں دیکھ کے بولے تو پھر پرائز کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ. جنت میں جانا ہے نا بیٹے، جنت میں جانے کے لیے تھوڑی محنت تو کرنا پڑے گا نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 99 نیمز کو بائی ہارٹ کر لے، یاد کر لے، وہ جنت میں جائے گا. جنت میں انشاءاللہ ضرور جائیں گے، جو یاد کر لیں گے وہ تو جائیں گے، لیکن ہم انہیں جنت میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا پرائز دنیا میں بھی دے دیں گے انشاءاللہ. تو یاد کر کے آئیں گے. کون کون یاد کریں گے؟ 1 منتھ ٹائم ہے. ہاں ابھی تو پورے ہالیڈیز چل رہے ہیں، سمر ہالیڈیز چل رہے ہیں. بہت سی چیزیں بائی ہارٹ کرنا ہے یہاں سے. اب آپ کو انشاءاللہ بہت سی چیزیں یاد کرنا ہے، بائی ہارٹ کرنا ہے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے 99 نیمز بائی ہارٹ کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے. واللہ الخالق الباری المصور، یہ پوری جتنے بھی ہیں، الرحمن الرحیم، ہاں، الکریم الرزاق الفتاح الحسیب الودود الشاکر الشکور الصمد الغفور الغفار التواب الغفار القریب المجیب، یہ سارے نام یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، 99 نیمز ہیں جو یاد کر گئے. 4 لوگ ہاتھ اٹھائیں بس. کتنے لوگ ہیں بھائی ہمارے ساتھ فی الوقت؟ 28 لوگ ہیں. 28 میں صرف 4 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. 5 بس، 5 بس. ہاں چلو 5 انشاءاللہ. تو جو بھی ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ ان کو پتا ہے، لیکن جو یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ ان کے لیے سپریٹ الگ سے اسپیشل پرائز. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا الگ رہے گا، یہ الگ رہے گا انشاءاللہ. 6 لوگ ماشاءاللہ. اوکے چلیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں بنیادی چیز ہے اللہ کو ایک ماننا، سنگل، وہ اکیلا ہے. تو اس کی 3 قسمیں ہیں. پھر اس کے 3 جو ہے نا الگ الگ قسمیں ہیں. وہ 3 کیا ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا ربوبیت میں، اس کی قسمیں. توحید کی قسمیں کتنی ہیں آپ شاید سنے ہوں گے. توحید کی قسمیں 3 ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. توحید کا مطلب کیا؟ ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر رب ماننے میں ایک ماننا. رب کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے بات کی، پیدا کرنے والا، چلانے والا، رزق دینے والا، پھر زندگی اور موت دینے والا، یہ سب کام کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ رب کہیں گے. اللہ کے علاوہ ایسا رب کہنے کے قابل کوئی ہے دنیا میں؟ اللہ کے علاوہ کوئی رب بننے کے قابل ہے جس نے پیدا بھی کیا ہو، جو مالک بھی ہو، جو چلانے والا بھی ہو، جو ہے نا زندگی اور موت دینے والا بھی ہو؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ایسا. تو وہ اکیلا اللہ تبارک و تعالی رب ہے. اس لیے سوال کیا ہوگا قبر میں؟ پہلا سوال، ہاں، کون معبود تھا نہیں پوچھا جائے گا. تم کس کی عبادت کرتے تھے نہیں پوچھا جائے گا. سوال کیا ہے؟ اس کے اندر 2 جواب خود بخود آ جائیں گے. کل میں نے بتایا آپ کے سامنے، من ربک، تمہارا رب کون تھا، کس کو تم رب مانتے تھے. رب ایک ہی ہو سکتا ہے. جب رب ایک ہو سکتا ہے تو معبود جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بھی ایک ہی ہوگا. تو رب بھی ایک ہوگا، عبادت کے قابل، عبادت کے لائق وہ صرف ایک اکیلی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے. اس کائنات کا بنانے والا جب ایک ہی ہے تو پھر عبادت بھی اسی ایک کی ہوگی. اب اسی سوال یہ ہے کہ ایک کیوں ہے؟ اب معمولی دنیا میں ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر کئی لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے نا. چھوٹا سا گھر بنانا ہے، اس کے اندر جو ہے نا مستری چاہیے، ورکر چاہیے، انجینئر چاہیے، ہیلپر چاہیے، بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایک آدمی اکیلا بنا نہیں سکتا ہے نا. کئی چیزیں مل کر، سب مل کر بنانا پڑتا ہے. ایک پروجیکٹ ہے، بچے جو نا بچوں کو اسکول میں کوئی پروجیکٹ دیا جائے، اب وہ بچہ اکیلا نہیں بناتا ہے، گھر آتا ہے، ممی کی جو نا ہیلپ لیتا ہے، بھائی بہن کی ہیلپ لیتا ہے، کوئی تھوڑا بہت ہیلپ کر دیتے ہیں، سپورٹ کر دیتے ہیں. کسی نہ کسی طرح اسے کسی نہ کسی کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. اتنی بڑی کائنات اور بغیر کسی ہیلپ کے وہ اکیلا اللہ تعالیٰ کیسے بنا دیا بھائی؟ ہاں،
یہ انسان کی چھوٹی سی عقل میں یہ بات سمجھنے کے لیے، انسان دیکھیں آپ، دوسری مثال ایگزامپل کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. کوئی کام ایسا ہے کہ اسے ایک آدمی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، دونوں اگر مل جائیں گے اس میں تو کام خراب ہو جائے گا. دونوں اگر مل جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر ڈرائیونگ ہے، گاڑی چلانا ہے، دونوں کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ دے دی، کار چلا رہے ہیں، ادھر والا بھی چلا رہا ہے، لیفٹ سائڈ میں رائٹ سائڈ میں دونوں اسٹیئرنگ پکڑ لی. اب وہ بولتا نہیں مجھے رائٹ جانا ہے، یہ بولے گا نہیں مجھے لیفٹ جانا ہے. دونوں میں کیا ہوگی اس کی حالت؟ ہاں. اسی طرح بارش، ابھی بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، ہم چاہ رہے ہیں بارش ہونا. ہاں ادھر دیکھیں آپ، سعودی، دبئی اور اسی طرح جو نا کویت، سب طرف بارشیں، زوردار بارشیں ہو رہی ہے. ادھر بارش ہو رہی ہے، ادھر دھوپ نکلی ہوئی ہے. ادھر کوئی اگر دونوں چلانے والے ہوتے تو نہیں ادھر بھی بارش ہونا، نہیں ادھر دھوپ بھی نکلنا، ایسا ہونا، تو اس میں کیا ہوگا؟ پورا ماحول بگڑ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کیا مطلب؟ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو یہ پورے کائنات کا نظام بگڑ جاتا، سسٹم پورا آؤٹ ہو جاتا، پورا سسٹم خراب ہو جاتا. آسمان و زمین کا یہ سسٹم جو اللہ نے بنا رکھا ہے، یہ سب کچھ، کوئی بولتا ابھی سورج نہیں نکلنا، میں سو رہا ہوں، مجھے 10 بجے تک نیند چاہیے، میں تھکا ہوا ہوں، ابھی مجھے اسکول نہیں جانا ہے. بچہ بولتا میں رات میں دعوت میں جا کے آیا، مجھے اسکول نہیں جانا، ابھی جو نا ٹائم رک جانا چاہیے، ابھی اسکول اتنا جلدی نہیں جاؤں گا، میری نیند پوری نہیں ہوئی. تو سورج کو روک دیا جائے. دوسرا بولے نہیں بچے کے اوپر رحم کرو، سورج کو جو نا روک لو. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ سسٹم پورا بگڑ جائے گا. اگر ہر کوئی اپنی اپنی مرضی چلائے گا تو ماحول خراب ہو جائے گا. جس طرح معمولی اسکول میں ایک پرنسپل ہوتا ہے، پرنسپل اپنی مرضی سے چلائے گا اسکول تو چلے گا. اب ہر کوئی جو اپنی مرضی سے چلائے گا تو اسکول بند ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، اس کو بھی کوئی ایک اکیلا ہی چلائے گا تو صحیح چلے گا، ایک کے ساتھ اگر دوسرا مل جائے گا تو پھر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا جب ایک ہی ہے تو پھر کیا ضروری نہیں کہ اس میں صرف اسی کی بادشاہت ہو اور ساری دنیا اسی کے حکم سے ہوا چلے، اسی کے حکم سے بارش ہو، وہی زندگی دینے والا، وہی روزی دینے والا، سب اسی کے اختیار میں ہو؟ بالکل سب اسی کے اختیار میں ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا اور حکم چلانا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ کوئی اس پر قادر نہیں ہے. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ توحید ربوبیت، رب ماننا. اچھا، تو سوال یہ ہے کہ کیا مشرکین مکہ، جسے ہم مکہ کے مشرک کہتے ہیں، وہ لوگ جو مکے کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر کتنے بت رکھے تھے بچوں؟ ہاں، کعبۃ اللہ کے اندر کل بات آئی تھی، کتنے بت رکھے تھے ان لوگوں نے؟ کوئی جواب دینے والے؟ ہاں 360 دیکھ کر بول رہے ہیں نا آپ، اسکرین پہ دیکھ کر بول رہے ہیں. کسی نے یہاں پر ٹائپ کر دیا میں، ہاں 360 بت رکھ دیے تھے. تو کیا وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے؟ کل ہم نے کہا ہاں مشرک کی تعریف کیا ہے، مشرک کا ڈیفینیشن کیا ہے، مشرک کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا مشرکین مکہ ہاں بولتے تھے، نہیں مانتے تھے، نہیں مانتے تھے. تو پھر کافر ہو گئے وہ لوگ. پھر ہم مشرک کیوں بولنا ان کو؟ مطلب آپ لوگ نہیں سمجھے میری بات، ہے نا؟ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت زیادہ اسپیڈ بول رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. کل 5 ڈیفینیشن بتایا تھا نا میں نے. مسلم کی تعریف کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ مسلم، مومن، مشرک، کافر، منافق. بتایا تھا میں کل 2-3 مرتبہ ریپیٹ کیا تھا اس کو. کافر وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے. مشرک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے لیکن ساتھ میں دوسروں کو بھی اس کے اندر حصے دار بنا دیتے. تو مشرکین مکہ جب ہم کہتے ہیں تو مکے کے لوگ اللہ کو مانتے تھے. جب ان سے پوچھتے یہ آسمان کون بنایا،
تو کہتے اللہ نے بنایا. بارش کون برسانے والا ہے تو کہتے اللہ برسانے والا ہے. روزی کون دینے والا ہے تو کہتے اللہ دینے والا ہے. لیکن پھر بھی دوسروں سے ہیلپ لیتے, دوسروں سے مدد مانگتے. کیسے لوگوں سے مدد مانگتے؟ جو نہ سن سکتے, جو نہ دیکھ سکتے, جو نہ ان کی مدد کر سکتے, بلکہ ان کے چہرے پر, ان کی ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو بھی ہکال نہیں سکتے, مکھی کو بھی ہٹا نہیں سکتے. ان کے سامنے لے آ کے مٹھائیاں رکھ دیتے, وہ مٹھائیوں پہ آ کے مکھیاں بیٹھ کے وہ جو نہ مٹھائی کھانے لگ جائے تو اس مکھی کو اڑا نہیں سکتے. ایسے مجبور, بے بس, بیچارے ایسوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا کے مدد مانگتے. آج بھی دنیا میں ایسے بھی مسلمان ہیں, ایسے مسلمان بھی ہے جو ایسے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں جو ان کی مدد کبھی نہیں کر سکتے, قیامت تک نہیں کر سکتے. مدد کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. غوث اعظم کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا. ایگزام ہال میں بیٹھ کر پیپر لکھنا ہے, کس کی مدد لینا ہے؟ اللہ کی. رب اشرح لی صدری, اللہ میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری, یہ میرا ایگزام آسان کر دے. نہیں اب وہاں بیٹھ کے میں کس کا نام لوں, ہاں امی بولے تھے فلاں, بابا کا نام لو بولے تھے, نانی بولے تھے, دادی بولے تھے, ماموں بولے تھے, ہاں فلاں فلاں فلاں. نہیں, بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیلپ کرنے والا ہے. آپ یاد بھی کر کے جائیں لیکن وہاں بھول جائیں گے, نیند آ جائے گی, کچھ بھی ہو جائے گا. تو یہ سب کچھ یاد دلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو مشرک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں, اور مومن وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں, صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز ہے توحید ربوبیت, اللہ کو رب ماننے میں ایک ماننا کہ رب اکیلا ایک اللہ ہی ہے. کائنات چلانے والا, اس پورے سسٹم کو چلانے والا اللہ اکیلا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اس کا جو نا پارٹنر, ہیلپر, اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ اکیلا اللہ تبارک. یہ ایمان اگر رہا تبھی قبر کا جواب آسان ہو. قبر میں جب سوال کریں گے من ربک, رب کون تھا, اب وہاں آپ سوچتے بیٹھ جائیں گے رب تو میں کس کو بول رہا تھا, میں تو فلاں کو مانتا تھا, فلاں کو مانتا تھا, فلاں کو مانتا تھا. اب آپ کا جواب نہیں معلوم بھائی کیا ہے کہ اس میں کتنے, سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں تو گڑبڑ ہو جائے گی جواب میں, پھر قبر کے جواب میں. تو قبر کے سوالات کے جواب کو آسان کرنے کے لیے انسان دنیا میں ان جوابوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو آسان ہوگا. اگر اس کے مطابق نہیں چلے گا تو پھر قبر کا جواب کیا دے گا جب وہ رب کو رب ہی نہیں مانتا, اللہ کو رب نہیں مانتا تھا, دوسروں کو رب مانتا تھا. تو اس لیے صرف ایک اللہ کو رب ماننا ہے. آج کا عقیدے کا ہمارا سبق ختم ہو رہا ہے. پہلی چیز تو ہم نے آج جانا کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے, اور اللہ پر کیوں ایمان لانا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں توحید ایک بنیادی چیز ہے. اللہ کو ایک ماننا, اس کی 3 قسمیں ہیں, ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات. ان میں سے آج ہم نے ایک کو پڑھا ہے, توحید ربوبیت, باقی 2 انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سبجیکٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. ٹھیک ہے, کل ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام, والدہ کا نام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, آپ کا برتھ ڈے کس دن ہوا تھا, کب آپ کی برتھ ہوئی تھی, پیدائش کب ہوئی تھی, یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. کسی ایک سے سوال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی ایک سے سوال کرتے ہیں. نام لے کر سوال کریں یا بغیر نام, بغیر نیم کے ایسے ہی سوال کر لیں تو بہتر ہے آپ لوگوں سے. انتقال کا کیا معنی ہے؟ انتقال کا میننگ کیا ہے؟ حذیفہ ہے ہمارے ساتھ, کل ہمارے ساتھ حذیفہ بھی تھے نا. ہاں, منتقل ہو جانا. حذیفہ ہے ہمارے ساتھ. چھوٹے کا جواب ذرا آپ واضح کر دیجئے. نہیں, بچوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی, بچوں, بڑوں کو تو معلوم ہے انتقال کا مطلب, بچوں سے پوچھیں گے نا. جی جی جی. اوکے, چلیں بس 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 چلے مائک کلوز کریں, اپنا بند کریں.
اللہ کے نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے کے بعد عرب میں ایک سسٹم تھا. سسٹم کیا تھا کہ چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات بھیج دیتے تھے, شہر سٹی کے اندر نہیں رکھتے تھے. ان کو اٹھا کر دیہات کیوں بھیجتے تھے, گاؤں میں بھیج دیتے تھے. کیوں؟ وہاں کی ہوا تازی ہوتی ہے, وہاں بکریوں کا دودھ, اور اسی طرح وہاں کے لوگ مضبوط ہوتے ہیں, ان کی لینگویج بڑی اچھی ہوتی تھی. اب الٹا ہو گیا, گاؤں والے زبان اچھی استعمال نہیں کرتے ہیں. ہاں اگرچہ کہ غذا کی اگر بات کریں, فوڈ کی اگر بات کریں, آج بھی گاؤں والوں کی غذا بڑی اچھی ہوتی ہے. کسی نے کہا دنیا سے پردہ فرما گئے. پردہ فرمانا دیکھیں صحیح لفظ نہیں ہے. انتقال کرنے کا مطلب جو ہے نا, پردہ فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ پھر واپس آنے کا تصور ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, واپس آنے کا تصور تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کے لیے نہیں رکھا, کسی کے لیے. یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد یہ خواہش کرے گا, یہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں آئے. کیوں آئے؟ صدقہ کرنے کے لیے آنا چاہے گا, نیکی کرنے کے لیے آنا چاہے گا, اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں آ سکتے واپس. تو جب واپس آنے کا جو نا امکان نہیں ہے, تو پھر وہ پردہ فرمانے کی جو اصطلاح ہے یہ صرف اردو کے اندر ہی, کسی دوسری لینگویج میں, عربی میں بھی نہیں ہے. عربی میں جو ہے حجاب عربی میں کہتے ہیں. تو انتقال کا وہاں مطلب ہرگز کہیں نہیں آتا ہے کہ حجاب رجع یا ذهب الى یا خلف الحجاب, پردے کے پیچھے چلے گئے, ایسا جو نا کہیں میننگ نہیں ملتا ہے. تو یہ اردو کے اندر بہت سی اصطلاحات, بہت سی تعریفات لوگوں نے ادب کے نام پر یا جو ہے نا شائستگی کے اندر جا کر عقیدے کو بگاڑ دیا ہے. انہوں نے عقیدے کو خراب کر دیا ہے. زندگی انسان کو ایک ہی بار ملتی ہے, دو بار نہیں ملتی ہے. مرنے کے بعد کوئی شخص واپس دنیا میں لوٹ کر کبھی نہیں آ سکتا ہے. چلیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیہات بھیج دیا گیا. کن کے پاس بھیجا گیا؟ ان کا نام تھا دائی حلیمہ. وہ ایک دیہاتی عورت تھی, ان کے پاس بھیجا گیا. حلیمہ سعدیہ ان کا پورا نام تھا. دائی تو اصل میں دودھ پلانے والی کو کہا جاتا ہے. حلیمہ سعدیہ, سعد خوشبختی کی علامت ہے. اور حلیمہ سعدیہ یہ بڑی اچھی نیک خاتون تھی, بڑی غریب خاتون تھی. جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مکہ آئیں تو اس وقت ان کی جو گدھی تھی جس پر انہیں سوار ہو کر آئے تھے وہ بالکل دبلی پتلی لاغر تھی, جس کے اوپر سوار ہو کر جانا بھی مشکل تھا. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا وہ بہت تیزی سے دوڑنے لگی. اس کے اندر دودھ آ گیا, غذا اللہ تبارک نے غذا کا انتظام کر دیا. وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال رہے. وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال رہے. وہاں ان کے گھر کے بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا, یہ ساری چیزیں. اسی دوران ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کون سا واقعہ؟ اسے اوپن ہارٹ سرجری کہتے ہیں, جسے آپ عربی زبان میں شق صدر کہتے ہیں. سینے کو پھاڑ کر دل نکال دینا. آج اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوپن ہارٹ سرجری. اوپن پوری طرح کھول کر نکال کر اس کو جو نا صاف کرنا. اس کے وال اگر بلاک ہے تو بلاکیج کو کلیئر کرنا, پھر اس کے اندر جو نا دوسری سسٹم کے ذریعے سے اس کو جس طریقے کی ضرورت ہے اس کے حساب سے اس کا علاج کرنا. یہ آج کا علاج ہے. سب سے پہلے یہ طریقہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے, لیکن وہاں آج کے لیے وہ بہت ہی متبرک عمل تھا, تبرک والا عمل, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پھاڑ کر, آپ کا سینے سے دل نکال کر, دل کے اندر جو چیز ہے دل میں برے خیالات پیدا کرنے والی اسے نکال کر پھینک دیا گیا. کس نے کیا یہ کام؟ حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام آئے, کھیلتے بچوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے, پہاڑ کے دامن میں, پہاڑ کے پاس لے گئے اور وہاں لے جا کر انہیں لٹا کر آپ کا سینہ پھاڑا اور اس کے اندر سے دل کو نکال کر اس حصے کو نکال کر پھینک دیا جس میں شیطان وسوسے ڈال کر جو نا برے خیالات پیدا کر سکتا ہے, اس کو نکال کر پھینک دیا. پھر اس کے بعد دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر پھر سے واپس اسی جگہ رکھ کر سینے کو پھر سے پیک کر دیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ اوپن ہارٹ سرجری. یہ واقعہ جب ہوا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچے کھیلنے والے تھے انہوں نے دیکھا، دیکھ کر گھر جا کر بتایا کہ کچھ لوگ آئے، لے جا کر جو ہے ان کا سینہ پھاڑ دیا، ایسا کیا ویسا کیا۔ واپس جب حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، ڈر گئی، یہ کیا ہو گیا، دوسروں کا بچہ ہے، ہم اسے دودھ پلانے کے لیے لائے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ اگر کچھ ہو جائے تو کیسے، اس کو لے جا کر واپس کر دیتے ہیں۔ وہ لے جا کر واپس کر دیے۔ 6 سال کی عمر تک آپ اپنی ماں کی پرورش میں رہے۔ ماں کا نام کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آمینہ۔ آمینہ۔ آمینہ کے پاس کب تک رہے؟ 6 ایئرس، چھوٹے سے تھے، 6 سال تک وہاں رہے۔ اس کے بعد آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا، آمینہ کی بھی وفات ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کس کے پاس آ گئے؟ آپ کے دادا، کون؟ عبد المطلب۔ دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب یا ابو طالب؟ ابو طالب تھا نا؟ ابو طالب۔ ابو طالب تھا، اچھا عبد المطلب۔ اب دونوں میں کون رائٹ ہے؟ ابو طالب رائٹ ہے، عبد المطلب رائٹ ہے؟ صحیح آنسر کون سا؟ عبد المطلب۔ ابو طالب کون تھے؟ ہاں ان کے چاچا۔ چاچا تھے، ویری گڈ، چاچا۔ چاچا تھے، اچھی بات ہے، ویری گڈ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے دادا کے پاس رہے، دادا نے آپ کی پرورش کی۔ دادا کا انتقال کب ہوا؟ دادا کی ڈیتھ کب ہو گئی؟ جب اللہ کے نبی کی ایج 8 ایئرس تھی۔ اللہ کے نبی کی ایج کتنی تھی؟ 8 ایئرس، 8 سال کے تھے، دادا بھی انتقال ہو گئے۔ اب کس کے پاس گئے؟ اب گئے ابو طالب کے پاس۔ چچا کون ہے؟ ابو طالب۔ چچا بڑے پیار سے، لاڑ سے پالنے والے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ بڑے ہوئے، 12 سال 12 ایئرس کے ہو گئے۔ 12 ایئرس کے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک ٹریول پر نکلے، ایک جرنی پر نکلے، سفر پر نکلے۔ کون سے علاقے میں؟ سیریا، شام کا علاقہ، جسے شام آج سیریا بھی کہتے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنس پرپس کے لیے گئے، تجارت کے لیے گئے تھے اللہ کے نبی اپنے چچا کے ساتھ۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا واقعہ پیش آیا؟ چلو کون بتائیں گے، جلدی بولو۔ ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا۔ انہوں راستے میں جا رہے تو انہوں رکے تھے ایک سوکھے درخت کے نیچے، تو انہوں وہاں بیٹھے تو درخت پورے پتے آ گئے۔ درخت کو پتے آ گئے؟ ارے باپ رے، یہ تو میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں بھائی۔ اچھا دوسرا؟ ہاں دوسرا آنسر کیا ہوا تھا اس جرنی میں؟ کیا ایسا واقعہ پیش آیا تھا؟ کون سا انسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ ہاں نہیں معلوم۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے کے ساتھ تھے، قافلہ کس کو کہتے بیٹا؟ سفر میں جتنے لوگ مل کر سفر کرتے نا، جیسے آج کل ہم بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، تو یہ پورا ہمارا ایک قافلہ ہے، جرنی کے یہ سب گروپ ساتھی ہمارے سب لوگ ہیں، تو یہ سب جا رہے تھے۔ تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے، اوپر بادل بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے، کلاؤڈ کیا ہے؟ آپ جہاں جاتے بادل بھی آپ کے پیچھے پیچھے۔ تو ان میں سے ایک فادر کس کو بولتے؟ کرسچن کا جو عالم ہے، کرسچن لوگوں کے جو عالم ہیں، وہ لوگوں کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور ان نبی کی کیا کیا نشانیاں ہیں، ان کے کیا کیا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا کیا حالات ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے جو ہے نا سمبلز کیا ہوں گے، کیسے پہچانیں گے کہ وہ نبی ہیں۔ تو ایک عیسائی عالم جسے جو ہے نا کرسچن لوگ فادر کہتے ہیں، تو ان میں سے ایک آدمی تھا، اس نے دیکھا یہ کیا ہے بھائی، بادل ساتھ میں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ ارے یہ بچہ جہاں جا رہا ہے بچے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اچھا تو یہ بچہ کچھ بڑی شخصیت کا مالک ہے، معمولی بچہ نہیں ہے یہ بچے کے اندر کچھ خوبی ہے۔ کیا خوبی ہے؟ چلو اٹھا کے پڑھتے ہیں، کتاب اٹھا کے دے، ارے یہ تو نبی کی علامت ہے، نبی کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ بچہ بڑا ہو کر نبی بننے والا ہے۔ اگر یہ بچہ آگے جائے گا سیریا میں، تو وہاں جوز کے عالمز ہیں، کرسچنز کے دیگر علماء ہیں، وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس کو قتل کر دیں گے، معاذ اللہ، مار ڈالیں گے۔
اس سے بہتر ہے کہ یہ بچہ واپس یہیں سے چلا جائے، مکہ واپس چلا جائے، آگے جائے گا تو پھر اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے چچا سے کہ دیکھو اس بچے کے اندر کچھ نشانیاں پائی جا رہی ہیں، کچھ سمبلز ایسے مل رہے ہیں جو ایک نبی کے اندر ہونے والے ہیں، وہ سمبلز ہم کو بتا دے رہے ہیں کہ یہ نبی بن سکتا ہے، نبی کی علامتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہودیوں سے خطرہ ہے۔ کیوں یہودیوں سے کیوں خطرہ ہے؟ آج بیٹے فلسطین پر کون حملہ کر رہے ہیں؟ بچوں سے جواب، بڑوں سے نہیں۔ اسرائیل اسرائیل اصل میں لفظ ہے اللہ کا بندہ، اس کا معنی ہے یہ اسرائیل، یہ لوگ رکھ لیے نام، اصل میں کیا یہ جوئس ہیں، یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ کس کو مار رہے ہیں؟ مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اسی زمانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سیریا چلے جاتے تو تبھی اللہ کے نبی کو مار دیتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بعد میں مدینے میں بھی ایسے کئی واقعات ہوئے جہاں پر ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے خلاف سازش کی، آپ پر پتھر ڈال کر آپ کو مارنا چاہا، آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو کھلانا چاہا، مختلف طریقے کی انہوں نے سازشیں کی، اللہ نے بچا لیا۔ پھر جب آپ کا انتقال ہوا وہ ہوا، لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن اس وقت سے لے کر آج تک بھی مسلمانوں کے دشمن کون ہیں؟ یہودی ہیں، جوئس ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں اپنی حکومت چلانے کی خاطر اپنا بزنس بڑا کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ساری دنیا ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ بزنس میں بہت سی چیزیں ہیں جسے ہم خریدتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بارہا کہا جاتا ہے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو، ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم لیز کھاتے ہیں، ہم KFC کھاتے ہیں، ہم کول ڈرنکس پیتے ہیں، تھمس اپ پیتے ہیں، کوکا کولا پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسے پروڈکٹس ہیں جسے ہم اپنی زندگی میں یوز کر رہے ہیں، ہمارے ہی ان پیسوں سے ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کو یہ لوگ مار رہے ہیں۔ تو کیا استعمال کرنا چاہیے ان چیزوں کو؟ بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ آج کے بعد سے کون کون جو نا نہیں کھائیں گے بتاؤ؟ چنگم نہیں کھائیں گے، چپس نہیں کھائیں گے، ہاں، اور جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان تمام چیزوں کو روک دینا، بند کر دینا۔ نہیں کھائیں گے تو زندہ رہیں گے، لیکن ہمارے ہی پیسوں سے لوگ ہمارے بھائیوں کو مار رہے ہیں، تو ان چیزوں سے بائیکاٹ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں بنے یہ لوگ؟ سوال یہ ہے کہ یہودی، یہ جوئس کیوں ہمارے نبی کے دشمن بنے، اور ہمارے کیوں دشمن ہیں؟ انیمیز کیوں بن گئے یہ لوگ؟ کیا ہے ہمارے پاس ایسی چیز جس کی وجہ سے یہ لوگ دشمن ہیں ہمارے؟ ہاں، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی چیز کلام اللہ، اللہ کا کلام نازل کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ حسد کرتے ہیں ہم سے، جلتے ہیں ہم سے، اور اس جلن کی وجہ سے یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اچھا، جلن اور حسد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جوئس جو ہے نا ایک نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، ہاں، ابراہیم علیہ السلام کل پڑھے نا بیٹے ہم لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک، دو، کیا کیا نام تھا؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اچھا، کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے نا کعبۃ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کس کو ساتھ میں لے کر بنائے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو پھر سے اسی جگہ پر کنسٹرکشن اس کی جو ہے تعمیر کی جہاں پہلے سے تھا، وہ گر گیا تھا، پھر سے اسی جگہ پر بنائے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ مسجد اقصیٰ بچوں فلسطین میں ہے، فلسطین میں، بالکل فلسطین میں۔ آج فلسطین میپ سے مٹا دیا گیا بیٹا،
آج میپ میں اگر آپ جا کے جو نا فلسطین ٹائپ کریں گے تو فلسطین نہیں دکھائے گا آپ کو، اسرائیل دکھائے گا۔ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے ہماری زمین پر، انہوں نے ہمارے اس گھر پر، اللہ کے گھر پر قبضہ جما لیا ہے، زبردستی ہڑپ لیا ہے، اور پھر ہم کو ہی وہاں سے مار کر، ہمارے لوگوں کو مار کر وہاں سے بھگا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بد دعا کرنا کہ نہیں کرنا؟ ہاں کرنا، ضرور کرنا۔ اور جیسے ہم مکہ جانا چاہتے ہیں، مدینہ جانا چاہتے ہیں، اسی طرح مسجد اقصی بھی جانا ہے، وہاں عبادت کرنے کا بھی ثواب ہے۔ ان 3 مسجدوں کو جانا ہے، کہاں کہاں؟ مکہ، کعبۃ اللہ، مدینہ مسجد نبوی، اور فلسطین میں مسجد اقصی۔ ان 3 مسجدوں کی طرف ٹریول کر کے جانا عبادت ہے، ثواب ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف ٹریول کر کے جانا ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو آزاد کرے۔ یہودیوں نے ہماری اس مسجد کو چھین لیا۔ یہ یہودیوں کی دشمنی اس لیے ہے بیٹا کہ انہوں نے، ان کے پاس نبی کا انتظار یہ لوگ بھی کر رہے تھے کہ آخری نبی ایک آنے والے ہیں، ہم ان کو لے کر دوسرے سارے لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان کی نسل سے نہیں آئے۔ اسحاق علیہ السلام کو لوگ نبی مانتے، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کس کی نسل سے آئے؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیدا ہونے کے لیے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں ایک نبی کو پیدا فرما۔ نسل کس کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، یہودیوں نے کہا نہیں نہیں ہم ان کو نبی نہیں مانتے، حالانکہ نبوت کی ساری علامتیں، سارے سمبل، ساری چیزیں دیکھ چکے تھے، سچائی بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود حسد اور دشمنی اور جو تکلیف تھی ان لوگوں کو کہ یہ نبی ہماری نسل سے نہیں آئے، اس لیے نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اسی وجہ سے اس وقت ہی اس ایک عیسائی عالم نے، کرسچن عالم نے کہا کہ دیکھو اب اللہ کے نبی کو یہاں سے آگے مت لے جاؤ، یہاں سے ریٹرن چلے جاؤ مکہ، ورنہ یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ وہاں سے اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد کی زندگی، آپ بڑے ہونے کے بعد پھر اسی تجارت میں لگے رہے، پھر بار بار جو نا سیریا جانا، تجارت کے لیے جانا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن وہ جو واقعہ تھا ہر بار نہیں ہوا، ہر بار نہیں ہوا۔ جب بھی جاتے بادل آپ کے ساتھ نہیں چل، اگر ایسا ہوتا تو پھر بعد میں جاتے پھر پتہ چل جاتا نا ان لوگوں کو۔ تو اس وقت ہی وہ واقعہ تھا جس وجہ سے اس عالم نے اس حالات کے اعتبار سے ان کو وہاں سے ریٹرن واپس بھیج دیا تھا۔ بعد میں اللہ کے نبی تجارت کرتے تھے، تجارت کرتے کرتے بڑے جب ہو گئے، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہو گئے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کا بھی جو نا سامان لے کر جا کر بیچ کر آئے، وہاں سے سامان خرید کے لا کر اس سے اچھا پروفٹ لا کر دیے۔ اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہ بتوں سے تنگ آ کر، لوگوں کا حال دیکھ کر، ان لوگوں سے چڑ کر، بیزار ہو کر ایک کونے میں جا کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ غار ہرا میں، ہرا نامی کیف میں جا کر اللہ کے نبی بیٹھ گئے، وہاں جا کر بیٹھتے، کئی دن تک وہاں رہتے۔ ساتھ میں ایک ستو کس کو بولتے؟ آٹا وٹا جو ہے نا گھر میں کچھ بنا کر اس کو لے جاتے، رکھ کر کھاتے، کھجور اپنے ساتھ لے جاتے، جب تک وہ رہتا وہاں رہتے، جب ختم ہوتا واپس آتے، پھر سے وہ ساتھ میں لے کر جاتے، وہاں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ آئے اور انہوں نے آ کر اپنے سینے سے لگا لیا، دبا دیا ان کو، کہا پڑھو۔ کہا نہیں آتا مجھے پڑھنا۔ کیوں؟ اسکول تو نہیں تھا اس زمانے میں، کوئی اسکول کی تعلیم نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کہا نہیں پڑھو۔ نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ 3 مرتبہ اپنے سینے سے دبا دیا، دبا کر پھر اس سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلی وحی، فرسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو میسج آیا ساری انسانیت کے لیے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئی وہ 5 آیتیں ہیں، جسے سورۃ العلق کی آیتیں ہم کہتے ہیں۔ اسٹارٹنگ والی 5 آیتیں، وہ آیتیں اس مقام پر مکے میں نازل ہوئی جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ غار ہرا لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن دیکھو بیٹا غار پر چڑھنا نہیں ہے، غار کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، اسے پڑھنا ہے، چڑھنا نہیں ہے بلکہ پڑھنا ہے۔ لوگ چڑھنے چلے جاتے ہیں، پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی۔
وہ کیا ہے؟ قرآن کو اٹھا کر پڑھنا ہے. قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے اس کو کبھی اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. تو اگر ہم پڑھیں گے تو جہالت دور ہوگی. تو یہاں تک آج سیرت سے ریلیٹڈ جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں، جب آپ 40 ایئرس کے ہو گئے. اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ سب آسمان سے نہیں اترے، سب انسانوں ہی میں سے تھے، انہی کے اندر رہتے تھے، اچھے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ انہیں سلیکٹ کیا، سلیکٹ کر کے جب وہ 40 سال کے ہو گئے تب انہیں نبی بنایا، رسول بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی ایج میں نبوت اور رسالت دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈر کر دیکھے فرشتے کو، فرسٹ ٹائم اینگل کی جو نا اوریجنل حالت جو تھی، اوریجنل فیس دیکھا ان کا، 600 پر لگے ہوئے ہیں، یہ بڑی جو ہے نا شخصیت ہے. ان کو دیکھ کر گھبرا گئے، ڈر ہو گیا. ڈر کر گھر آئے، آ کر کہا کہ مجھے اڑا دو، جھاڑا ہو رہا ہے. تو اڑا دیا گیا. بعد میں انہیں ایک عالم، عیسائی عالم کے پاس، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل. کیا نام تھا؟ ورقہ بن نوفل. ان کے پاس لے گئے. وہاں لے جانے کے بعد، ویری گڈ، وہاں لے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو وہی جو نا فرشتہ ہے جو اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا، وہی لے کر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور تمہارے پاس بھی وہی فرشتہ آیا ہے. اب تم کو تمہاری قوم یہاں سے نکال دے گی، مکے سے تم کو نکال کر باہر کر دے گی. اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، کیوں مجھے نکالیں گے؟ میں نے کیا ان کا برا کیا؟ یہ لوگ تو مجھے سچا مانتے ہیں، امانت دار مانتے ہیں، اپنے پیسے لا کر میرے پاس رکھاتے ہیں، اپنا سارا سامان لا کر میرے پاس رکھاتے ہیں، ہر فیصلے کے لیے مجھے بلاتے ہیں، اہم میٹنگ میں مجھے بلاتے ہیں، کیوں مجھے نکال کر باہر کر دیں گے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واپس آ گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد تک وہی رک گئی، بعد میں وہی آئی. یہ تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں جانیں گے. یہاں تک آج ہمارا سیرت کا چیپٹر ہوا، جس کے اندر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونے کے بعد آپ کی دودھ پلانے کا پیریڈ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دیے جانے تک، یعنی ایک لمبا ٹائم ہے. اس کو مختصر وقت میں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے اور بہت سے سبجیکٹ ہمارے پاس اور بھی باقی ہیں. اس کے بعد تیسرا سبجیکٹ کیا ہے ہمارا؟ ہاں، کل ہم پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے؟ تھرڈ پیریڈ یا ہمارا تھرڈ لیسن، تھرڈ چیپٹر کون سا تھا ہمارا؟ آداب زندگی. اس کو انگلش میں کیا بولے تھے آپ لوگ؟ مینرز. کیا بولے تھے آپ لوگ؟ اچھے طریقے سے زندگی کو گزارنا. اور اس میں ہم نے کل کیا کیا سیکھا تھا؟ اچھا، آج کتنے لوگ ہیں ابھی؟ کل تو ماشاءاللہ 54 تھے، آج 39 ہو گئے. کیوں بھائی کم ہو گئے؟ آپ لوگوں سے ہم وعدہ کرے تھے نا اور لوگوں کو لے کر آنا، بلکہ آپ لوگ اپنے جو نا کزنس، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے نائبرس، ان تمام کے بچوں کو سب کو جوڑنا بولے تھے نا. کیوں آج کم ہو گئے؟ آج سنڈے کہیں گھومنے چلے گئے کیا سب؟ ہاں، کل جو لوگ آئے تھے، آج کل جو جلدی جلدی جواب دے رہے تھے، آج کچھ جواب ہی نہیں دے رہے. مطلب یہ ہوا کہ کل جو لوگ جواب دے رہے تھے آج وہ لوگ نہیں ہیں. اچھا، ایک آنسر آیا کہ گرلز دے آر اسکول، آج اسکول ہے. اچھا، رائٹ سائڈ بس ہونا. اوکے، کیا بولے بیٹا؟ پھر سے بولو. سونے کا طریقہ رائٹ سائڈ پلٹ کے سونا. اچھا، گلف میں آج اسکول سے، اوکے، اسکول ڈے ہے آج. بھائی سعودی وغیرہ میں تو تقریباً جگہ ویسے تو بارش کی وجہ سے چھٹی ہے، لیکن پھر بھی اوکے ٹھیک ہے. یہ دن شاید ان لوگوں کے لیے، اور 2.5 گھنٹے وہ لوگ پیچھے بھی ہیں تو انہیں ٹائم شاید سیٹ بھی نہیں ہو رہا ہے آج کا دن. لیکن ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن تو وہ لوگ ہمارے ساتھ انشاءاللہ جوائن رہیں گے انشاءاللہ. تو کل ایک اہم بات وضو کے تعلق سے آئی تھی. کون کون کل رات میں وضو کر کے سوئے؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ. کل رات میں کون کون وضو کیے تھے؟ 5 6 7 7 8. ہاں، میں کھڑے.
بس 9. ہاں بس بڑے لوگ وضو بنا کر سوئے تھے کہ نہیں سوئے تھے؟ سوئے تھے. اچھا، وضو بنانے کا کیا فائدہ ہے، کیا پروفٹ ہے، کیا اس کا بینیفٹ ہے؟ رات میں سونے سے پہلے وضو کیوں بنانا چاہیے؟ وضو بنانے سے نیکی ہماری حفاظت کرے. ویری گڈ. بعض لوگ تو بتا رہے تھے انہیں برے برے سپنے آتے، سپنے آئے کہ نہیں آئے رات میں؟ نہیں آئے. اچھا ویری گڈ. اچھا، اس کے بعد ہم لوگ جب نیند سے اٹھے، پھر اس نیند سے اٹھنے کی دعا حذیفہ شاید پڑھ کر سنائے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا، یہ سب ہم پڑھ لیے تھے. چلیے اب ٹوائلٹ کے کچھ اور بھی جو ہے نا آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا ہے. جیسے ٹوائلٹ میں انٹر ہوتے وقت پہلے کون سا لیگ رکھنا چاہیے؟ رائٹ لیفٹ لیفٹ. ویری گڈ. مسجد میں انٹر ہوتے وقت رائٹ. ویری گڈ. لیکن کیا آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ صرف آج آنسر دے دیں خالی، جب بھی جاتے جب خیال ہی نہیں کرتے، بس چلے گئے سیدھا؟ نہیں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اوکے. اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ اوپن ایریا ہے. آپ کبھی گاڑی میں سفر پہ نکلے، راستے میں اچانک آپ کو جو نا پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی، یورین پاس کرنا ہے، اب اس ٹائم پہ وہاں پر کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں سے دور جانا چاہیے، کوئی دیکھ نہ سکے آپ کو. ایسی جگہ اوپن ایریا میں کہاں جا کر بیٹھنا جہاں پر لوگ نہ دیکھتے ہوں. وہاں جا کر قبلے کی طرف ڈائریکشن نہیں کرنا چاہیے. قبلہ کس طرف ہے؟ ہمارا انڈیا والوں سے سوال ہے. جو گلف سے جوائن ہے ان کے لیے سوال نہیں ہے، جو انڈیا سے جوائن ہوئے ہیں ان لوگوں سے یہ کوشچن ہے کہ انڈیا والوں کے لیے قبلہ ہمارا کس ڈائریکشن میں پڑتا ہے؟ ویسٹ سائڈ میں. اچھا، قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ ساؤتھ ویسٹ. اوکے. ہاں، قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں. قبلہ کہتے ہیں مقابلہ، یعنی کعبے کی طرف منہ کرنا. ہم کعبہ تو سامنے نہیں ہے، کعبہ ہمارے کس ڈائریکشن میں پڑتا ہے؟ ویسٹ سائڈ میں پڑتا ہے. تو جب ہم اوپن ایریا کی بات ہو رہی ہے، اندر ٹوائلٹ کے اندر کی بات نہیں ہے، اوپن ایریا میں اگر ہم جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ویسٹ سائڈ میں چہرہ نہ کریں، ویسٹ سائڈ میں اوپن ایریا میں. اسی طرح کپڑے جو ہے نا جب اٹھانا ہے تو کب اٹھانا ہے؟ جب نیچے جب ہم بیٹھ جائیں تو اٹھانا ہے، اور وہاں پہلے سے تھوڑا پانی بہا دینا چاہیے. اور پھر اسی طرح اسے فارغ ہونے کے بعد، ٹوائلٹ سے جب ہم پوری طرح فارغ ہو جاتے ہیں کمپلیٹ ہونے کے بعد، پھر وہاں پر پانی اچھی طرح ڈالنا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوگی تو ارے کون گئے تھے بھائی، پورا خراب کر کے آئے، گندا کر کے آئے، چھی چھی چھی. ایسا نہیں، بلکہ صاف رکھنا چاہیے. پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح لوگوں کا راستہ ہے. اب لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں، سٹی میں نہیں رہتے ہیں، سٹی سے باہر رہتے ہیں، آپ دیکھیں گے درختوں کے پاس، ٹریز کے نیچے، اور اسی طرح جو ہے نا ریل کی پٹری پر، یا جو ہے کہیں گھر کے باہر کہیں بھی جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں. یہ طریقہ اچھا طریقہ نہیں ہے، ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. انہیں جو ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں اسی جگہ پر جانا چاہیے. جی క్యాష్ ఇచ్చేస్తాను రేపు వస్తావు ఆఫీస్ కి کسی کا مائک آن ہے پلیز. వచ్చినా ఇప్పుడు రాత్రి వచ్చేస్తాను మరి రేపు పొద్దున్న తీసుకుంటాను సరే. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اے اللہ تو اس پر رحم مت کر، رحم سے دور کر دے. کن لوگوں پر؟ دو قسم کے لوگوں پر.
پہلا وہ جو کسی درخت کے نیچے، ٹری کے نیچے، جہاں لوگ آ کر، اب گرما کا موسم ہے، شدید دھوپ ہے، جا کے چلو بھائی ذرا جھاڑ ہے، جھاڑ کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے، تھوڑا سایہ ملے گا، تھوڑا شیڈ ہے، وہاں پر سکون ملے گا، ٹھنڈی ہوا ملے گی. وہاں گئے، کوئی ٹوائلٹ کر دیا، بدبو آ رہی، ارے کیا بدبخت ہے بھائی، کون ہے یہاں پر ایسی جگہ پر جنا کر دیا، تو لوگ اسے برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے. ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعنت بھیجیں گے لوگ اسے. دو لعنت والی جگہوں پر جو نا ٹوائلٹ نہ کرنا. ایک وہ، دوسرا کیا، راستہ، لوگوں کا راستہ ہے، وہ ہے، سڑک ہے، روڈ ہے، اس روڈ پر کر دی، گاڑی پہ جا رہے ہیں کوئی، وہاں پر جو نا ٹوائلٹ پڑا ہوا ہے، اچھل کے پھر کپڑوں پہ لگے گا، بازو والوں کو لگے گا، پیر کو لگ جائے گا، چپل کو لگ جائے گا، ہاں کچھ نقصان ہوگا. یہاں ایک بات یاد رکھیں، ہمارے پاس حیدرآباد سے بہت سے لوگ جڑے ہوں گے بھائی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نل آتا ہے، جب بھی ہمارے پاس نل کا پانی آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، بھر کے پورا پانی باہر چھوڑ دیتے ہیں، جاتا رہے. اب وہ پانی روڈ پر بہ رہا ہے، کوئی گاڑی والا بھگا رہا ہے، وہ کوئی نماز کو جا رہا ہے، بچہ نماز کو جا رہا ہے، کوئی بڑے حضرت نماز کو جا رہے ہیں، گاڑی اسپیڈ بھگا دیا، اب پانی کے پورے کپ چھینٹے جو ہے اچھل گئے. یہ غلطی کس کی ہے؟ پانی بہانے والوں کی ہے. تو اس طرح راستے میں تکلیف دہ چیز صرف ٹوائلٹ کرنا ہی نہیں ہے، یورین کرنا ہی نہیں ہے، یہ پانی بہانا ہے، ایکسٹرا ویسٹ کرنا یہ گناہ، دوسرا دوسروں کو تکلیف کا سبب بننا یہ گناہ. پھر وہ بھی کپڑے خراب ہو جائیں، وہ نماز کو جا رہے ہیں، وہ کہیں میٹنگ میں جا رہے ہیں، کہیں شادی میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، تو اس طرح یہ اپنے گھر میں جو نا بتائیں کہ ہم پانی کو ویسٹ نہیں کریں گے اور ہماری وجہ سے کسی دوسروں کو تکلیف نہیں دیں گے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح گرما کا موسم ہے، بچے ہمارے کیا، سوئمنگ پول لے کر چلو، سوئمنگ پول جائیں گے، فارم ہاؤس جائیں گے، ہاں پکنک پہ جائیں گے، سوئمنگ پول ہے، سوئمنگ پول میں ٹوائلٹ آ گیا، یورین آ گیا، تو کر دینا چاہیے یورین سوئمنگ پول میں؟ نہیں کرنا چاہیے، بیمار ہو جائیں گے، دوسرے لوگ بھی بیمار ہو جائیں گے، پورا پانی خراب ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جو پانی رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا مطلب بہ نہیں رہا ہے، ندی نہیں ہے، وہ پانی بہ نہیں رہا ہے، وہ بالکل پیک ہے، اس جگہ پر سم ہے یا جو نا سوئمنگ پول ہے، اس جگہ پر یورین نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات، ٹوائلٹ جب کرنا ہے تو کھڑے ہو کر کرنا ہے، کھڑے ہو کر اسٹینڈنگ پوزیشن میں ٹوائلٹ نہیں کرنا چاہیے. اسکول میں ہو یا کہیں بھی ہو، ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے کہ بیٹھ کر کرنا چاہیے، اس سے بیماریاں نہیں آئیں گی، اس سے جو نا کپڑے محفوظ رہیں گے، کپڑوں پر چھینٹے نہیں اچھلیں گے. کیوں؟ پیشاب کے چھینٹے اگر اچھلیں گے کپڑوں پر تو اس سے کیا ہوگا؟ قبر میں عذاب ہوگا. پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو جو قبر میں اس کے عذاب ہو رہا ہے، لوگوں سے کہا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے. تو اسکول میں ہو یا کہیں بھی جائیں آپ تو کیا کرنا ہے؟ ٹوائلٹ اسٹینڈنگ پوزیشن میں نہیں بلکہ سٹنگ پوزیشن بیٹھ کر اسے کرنا ہے، تاکہ اس کے چھینٹے کپڑوں پر نہ اچھلیں، اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو سکتا ہے. قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کے لیے، بدبو سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہو کر نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کپڑے پہننے کے آداب. کپڑے ہم پہنتے ہیں نا، دعا پڑھنا. کون سی دعا پڑھنا؟ کیا بھیجے میرے کو؟ کپڑے پہننے کی. کپڑے پہننے کی دعا کیا ہے؟ ایسا بیٹھو نا. کیوں میسج کر میرے کو؟ شاباش. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد انس. ہاں، محمد انس. ویری گڈ، شاباش، ماشاء اللہ. کپڑے پہننے کی دعا. کپڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتنے جو نا مخلوق پیدا کیے، پرندے ہیں، جانور ہیں، ہاں سمندر کی مچھلیاں ہیں، بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے لیے لباس کپڑا بنا ہے، ورنہ دوسروں کے لیے ہے لباس نہیں ہے. کپڑے کسی اور کے لیے نہیں ہے، انسان ہی کپڑے پہنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا. ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے،
اس سے کیا ہے تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکتے ہو، اور یہ تمہاری زیب و زینت کے لیے بھی، تمہیں پہننے کے بعد تم اچھے لگتے ہو۔ بغیر کپڑوں کے انسان اچھا نہیں لگتا ہے، گندا لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لباس دیا ہے، لباس پہننا انسان کے لیے اس کی شرافت کی علامت ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ چڈیاں پہن کے گھوم رہے ہیں، ننگے بن کے پھر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے لباس پہننا، حجاب پہننا، اپنی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، بغیر لباس کے پھر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رہے ہیں۔ تو یہ انسان حیوان جیسا زندگی گزارنا چاہ رہا ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے لباس اتارا ہے، ان کی زینت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، لیکن انسان کی طرح زندگی گزارنا نہیں چاہ رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ انسان کی طرح زندگی گزارے، اس کے لیے جو آداب سکھائے گئے، جو طریقہ بتایا گیا، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ اب وہ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ڈھیلا ڈھالا ہو، ٹائٹ نہ ہو، پہنے تو جو نا سجدہ نہیں کر سک رہے ہیں، اٹھ نہیں سک رہے ہیں، پیچھے سے ہٹ جا رہا، پھٹ جا رہا، کچھ ہو جا رہا، ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ ہاں اسی طرح جو ہے نا بھڑکیلے کپڑے، مرد حضرات ہے، جینٹس ہے، بوائز ہے، ان کے لیے لیڈیز کے جو اسپیشل کلر والے کپڑے ہیں وہ کپڑے لیڈیز کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، آگے آئے گی بات، کون سے کپڑے پہننا چاہیے، کون سے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو لباس ایک نعمت کے طور پر دیا ہے، وہ نعمت اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی چاہتا ہے۔ انسان کو اچھے کپڑے پہننا چاہیے، گندے کپڑے، میلے کپڑے بس پہننے دو، پھر کیا بار بار بدلنا، نہیں، بلکہ بچوں کو بھی چاہیے کہ بچے اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، گندا نہ کریں، کھیل کود کے کپڑے الگ، اور ہر جگہ مسجد کو جانے کے کپڑے الگ، وہی کھیل کود کے کپڑے پورے خراب کر لیے، مسجد کو چلے گئے، ارے دیکھا تو ارے یہ کیا گندا بچہ ہے بھائی، نہیں، بلکہ صاف کپڑے، بلکہ خاص طور پر مسجد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جب تم مسجد کو آؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کو آؤ تو زینت اختیار کرو، اچھے صاف ہو آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، پاک صاف ہو کر آؤ، گندے ہو کر نہ آؤ۔ تو لباس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ اب لباس کیسا ہو؟ پورے جسم کو چھپانے والا ہو۔ ہاں آج کل کیا ہے، فیشن چل رہا ہے، جینس پینٹ کیسے پہنتے ہیں لوگ؟ پھٹے ہوئے۔ پہلے لوگوں کے پاس کپڑے پھٹ جاتے تھے تو اسے پیون لگاتے تھے، پیون کا مطلب ہوتا تھا اس پر جو نا سوئی سے دھاگا مار کر پھر وہ پھٹ گئے، بھائی کپڑے سی لو، پھٹا ہوا اچھا نہیں دکھتا۔ لیکن آج الٹا ہو گیا، آج کیا ہو گیا، پھٹا ہوا کپڑا پہننا فیشن بن گیا۔ تو انسان کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ خاص طور پر ایک مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ فلی جو نا ڈھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو، پھٹا ہوا نہ ہو، فیشن کے نام پر اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے والا لباس نہ ہو، اتنا جو نا ٹائٹ بھی نہ ہو کہ جسم کی پوری جو نا حالت نظر آ جا رہی ہے، اور اتنا باریک بھی نہ ہو کہ ٹرانسپیرنٹ، پہنے نہیں پہنے پتہ ہی نہیں چل رہا، جالی والا کپڑا پہن لیے۔ آج کل بچیوں کو اس طرح کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، ہاں پورا جو نا یہ آستین ہے، پوری جو نا ہاتھ پورا نظر آتا ہے، ٹرانسپیرنٹ جو نا کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں۔ تو کپڑا پہننا نہیں پہننا دو برابر ہو گیا۔ تو کپڑا پہنو تو جسم ڈھک جائے، چھپ جائے، ویسا کپڑا پہننا چاہیے۔ اور اسی طرح مرد اور عورت کے لباس میں دونوں کا ڈریس الگ الگ ہے۔ ہاں اب جیسے کھیل کا لباس چھوٹے بچوں کا ہے، چھوٹے بچے ہیں وہ ٹی شرٹ ٹریک پینٹ پہن لیے، کھیل لیے، چلا۔ لیکن ڈریس جو نا لیڈیز کا فراک جو نا جینٹس نہیں پہن سکتے ہیں، جینٹس کے کپڑے لیڈیز نہیں پہن سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر اس طرح کی حرکتیں آج کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جو مرد عورت کی کاپی کرے یا جو عورت مردوں کی کاپی کرے۔ تو کاپی نہیں کرنا ایک دوسرے کی، جس کا جو لباس ہے وہی لباس وہ پہنیں گے۔ لباس پر فوٹوز، ہاں یہ بچوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ آج کل بچوں کے کپڑوں پر فوٹو ہے، کس کی فوٹو ہے؟ کہیں پر جو نا بھیم کی فوٹو ہے، کہیں پہ کسی اور کی فوٹو ہے، کسی بیڈمنٹن کی فوٹو ہے، کسی نہ کسی جانور کی فوٹو ہے، پرندوں کی فوٹو ہے، مختلف طرح کے جو نا پکچرز ہیں کپڑوں پر۔ ایسے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی ہے، ایسے پکچرز والے کپڑوں میں فرشتے قریب نہیں آتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، بالخصوص بچوں کو ایسے کپڑے نہیں دلانا چاہیے۔ بچے اگر پسند بھی کریں تو انہیں اس کے بجائے آلٹرنیٹ کوئی اور بہتر کپڑے جس کے اوپر پکچر نہ ہو، جس کے اوپر کوئی جو نا فوٹو اور امیج بنی ہوئی نہ ہو، ایسے کپڑے انہیں لے کر دلائیں۔ ہاں ٹیکسٹ میسج اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو الگ بات ہے، وہ پکچر نہیں ہے، وہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پکچر بنا ہوا کپڑا یا اسی طرح سلیب جو کرسچنوں کا سمبل ہے، ایسے کپڑے جو نا جس کے اوپر لگا ہوا ہے ویسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ اور اسی طرح مردوں کے لیے لباس میں ریشم کا کپڑا، ہاں
कौन सा कपड़ा? रेशम का, जिसे सूती कपड़ा भी कहते हैं, वेलवेट का कपड़ा जो लेडीज के लिए स्पेशल बनाया जाता है, वैसा कपड़ा मर्दों के लिए नहीं होना चाहिए। शादियों में जो ना, जैसे सूट है, शेरवानी है और इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें जो आजकल मर्द हजरात भी पहन ले रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि ये वेलवेट से बना हुआ है और ये मर्दों के लिए हराम है, नहीं पहनना चाहिए। बच्चों को भी पहना रहे हैं, बच्चों को भी ऐसे कपड़े नहीं पहनाना चाहिए जो कि मर्दों के लिए हराम है, तो मर्दों में बच्चे भी शामिल है, उनसे एहतियात करना चाहिए। और इसी तरह बच्चे हो या बड़े हो, सबके लिए जेंट्स में एक कॉमन बात है, वो क्या है? वो ये है कि अपने कपड़ों को टखनों से नीचे नहीं रखना चाहिए। बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं। गर्ल्स के कपड़े ऊपर रख रहे हैं और बॉयज के कपड़े नीचे रख रहे हैं, ये उल्टा हो रहा है। गर्ल्स के पूरे पैर छुप जाना चाहिए और बॉयज के पूरे पैर में टखना जो है वो टखने के ऊपर कपड़ा होना चाहिए, टखने के नीचे नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला नापसंद करता है। अल्लाह कल क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, गुस्सा हो जाएगा, दर्दनाक अजाब देगा उन लोगों को जो अपने कपड़े टखनों के नीचे लटकाते हैं। तो कपड़ों को टखने से नीचे नहीं लटकाना चाहिए। और इसी तरह आम लिबास पहनने की तो दुआ भी आपने सुनी, और अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा, नए लिबास पहनने वक्त भी पढ़ना चाहिए और पाक साफ कपड़ों को पाक साफ रखना चाहिए। कपड़े साफ का, उसका साफ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और मर्दों के लिए एक बात यह है कि खुशबू का इस्तेमाल, ऐसी खुशबू जो भड़कने वाली हो, बाहर लोगों को जो ना उसकी खुशबू महसूस होने वाली हो, वो मर्द हजरात लगा सकते हैं। गर्ल्स या लेडीज ऐसी खुशबू जो भड़कने वाली है, जो लोगों तक पहुंचने वाली है, ऐसी खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलें, आज का कपड़ों का जो हम लोग पढ़ चुके हैं और इसी तरह टॉयलेट के भी कुछ आदाब आज हम पढ़ चुके हैं, तो इस बात का हम ख्याल रखेंगे और इसके अंदर कोई गलती नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद कल हमने जो है ना अहादीस के बारे में 40 हदीस की बात हुई थी, लेकिन शायद कल टाइम ना होने की वजह से डायरेक्ट हम दुआ पर आ गए थे। आज हम पढ़ते हैं 40 हदीस में। पहली हदीस है, तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। दारो मदार मतलब बच्चों के लिए बहुत हार्ड वर्ड है। डिपेंड्स, सारे काम जो भी करते हैं वो डिपेंड किस पर है? इंटेंशन पर है। हमारी नीयत क्या है, हम किस लिए ये काम कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं, किसको बताने के लिए पढ़ रहे हैं? कुर्बानी कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? जो भी काम हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देगा, सवाब देगा, अजर देगा। अल्लाह के अलावा किसी और को बताने के लिए करेंगे तो अजर से महरूम हो जाएंगे, अजर नहीं मिलेगा। ये पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। पहली हदीस क्या है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, 3 वर्ड, इन्नमा अल अमाल बिन्नियात, इन्नमल अमालु बिन्नियात। सारे कामों का डिपेंड, सारे कामों का दारो मदार किस पर है? नीयतों पर है। दिल में जो नीयत हम करते हैं उस पर है। ठीक, ये पहली हदीस हो गई। अब इसके हिसाब से हम नमाज को निकल रहे हैं, हम जो है ना रोजा रख रहे हैं, इन तमाम काम जितने भी इबादत वाले काम हैं उसके लिए हमें नियत करने के लिए जुबान से बोलने की जरूरत नहीं है। नियत का मतलब इंटेंशन हम जो कहते हैं इंग्लिश में, क्या उसके लिए जबान से बोलने की जरूरत है? नहीं है। दिल में जो हम नियत करते हैं वही है। आज मैं रोजा रखूंगा, जबान से बोलने की जरूरत नहीं है। आज हम सहरी के लिए उठ रहे हैं तो रोजा ही रखने के लिए उठ रहे हैं, सहरी खा रहे हैं। नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकल कर जा रहे हैं तो हम जो ना नियत कर रहे हैं कि हम ये नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वहां जाकर खड़े होकर फिर अलग से नियत करने की जरूरत नहीं है, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा इकराम से, अइम्मा से, किसी से भी साबित नहीं है कि मुंह मेरा क़िबले की तरफ, मैं 2 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ इमाम के पीछे, फला फला। ये अल्फाज साबित नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सिखाया ऐसे अल्फाज। हाँ, दिल में नियत है, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, जोहर की हो रही तो जोहर की पढ़ेंगे, असर की हो रही तो असर पढ़ेंगे, मगरिब हो रही तो मगरिब पढ़ेंगे, तो उसी एतबार से हमारी नमाजें होंगी। और सारे काम, अब हम कोई चीज, जैसे मिसाल के तौर पर इबादत के अलावा कोई काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर खाना खा रहे हैं, अब हम बोलेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, प्लेट में इतने निवाले खाऊंगा, फला करूंगा, नहीं बोलेंगे। बस खाना खाना है, बस लिए खाना खा लिए, खाना खाने की नियत करे, खाना खा लिए। हमको कहीं जाना है, जाने की नियत करे, निकल कर चले जाते हैं। सोना है, सोने की नियत करते हैं, सो जाते हैं। मैं सो रहा हूँ, मुंह मेरा इस तरफ, ये तकिए पे इस तरह, ये राइट हैंड पे सो रहा हूँ, फला कर, ये आदाब है, नियत नहीं है। ये आदाब हैं जो सोने के आदाब बयान किए गए हैं।
ٹھیک، تو یہ تمام کاموں کا دار و مدار ڈپینڈ ہے نیت پر، خاص طور پر اعمال صالحہ، نیک کام، اس کے اندر نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ نیت اگر اللہ کے لیے ہے تو اجر ملے گا، دوسروں کو بتانے کے لیے ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، لوگ تعریف کریں وہ کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، کتنا اچھا کر رہے ہیں، کتنا فلاں کر رہے ہیں، تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث کل میں نے پیش کی آپ کے سامنے، دوسرے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانا نہیں چاہیں گے۔ وہاں حدیث کیا تھی؟ من اطاعنی دخل الجنہ، 4 ورڈ ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی دخل الجنہ، اللہ کے نبی کی جو بات مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح تیسری حدیث، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ کے ساتھ مر گیا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا، جو شرک کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ ابھی پڑھے ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے پڑھے، شرک کا معنی کیا ہے؟ ہاں، شرک کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرنا۔ ویری گڈ۔ جو کس اللہ میں کے شریک کرنا؟ کس میں شریک کرنا؟ کسی اور کے سامنے جھکنا، عبادت کرنا، دعا مانگنا، ان کے سامنے جا کر مرادیں مانگنا، عبادت کرنا، دوسروں کی قسم کھانا، ویری گڈ۔ ہاں، یہ سب کام کیا ہے؟ غیر اللہ کے ساتھ کرنے والے کام ہیں جو کہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے نا شرک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ماتا، جو مر جائے اس حال میں لا یشرک باللہ شیئا، جس نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ہاں، اب کب جائے گا یہ تفصیل بچوں کے لیے ضرورت نہیں ہے، لیکن بڑوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے گا، یا گناہوں کی جو سزا ہے وہ سزا دے کر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ من ماتا، تیسری حدیث، من ماتا لا یشرک باللہ شیئا، مر گیا اس حال میں، مر گیا مطلب یہ ہے کہ جب تک زندہ تھا زندگی میں کبھی اس نے شرک نہیں کیا، چاہے جتنی بڑی مصیبت آ جائے، کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگا، چاہے جتنی بھی پریشانی آ جائے، کتنا بھی بیمار ہو جائے، شفا صرف اللہ سے مانگا، کسی اور سے شفا نہیں مانگا، تو وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، تو جنت میں جانا ہے تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی کے ساتھ جو نا ساری چیزیں جو عبادت کی ہے خالص اللہ کے ساتھ رکھنا ہے۔ دوسروں کے ساتھ اگر اس کو شیئر کریں گے، دوسروں کو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے، دوسروں کو ملا دیں گے، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی بلکہ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دی۔ جنت حرام، حرام کا مطلب وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ اب جہنم میں ہی رہے گا، کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر شرک نہیں کرنا۔ مسلمان ہو کر بھی بہت سے لوگ شرک کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ تو شرک سے بچنا چاہیے اور بدعات اور خرافات سے بھی بچنا چاہیے۔ شرک میں ایک بہت چھوٹی چیز جو آج بچوں کو شاید پتہ نہیں ہے، بڑوں کو بھی شاید پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ اشرکا کا معنی کیا ہے؟ شرک کرنا۔ جس نے علقہ کا معنی باندھنا، ہاتھ پر، گلے میں، پیٹ پر، پیر پر، لوگ کیا باندھتے ہیں بھائی؟ ہاں کیا باندھتے ہیں؟ ہاتھ پر کیا؟ تعویذ، ڈوری، لال، پیلی، کالی، گوری، پتہ نہیں کیسی کیسی ڈوریاں باندھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیوں باندھتے ہیں؟ اچھا چلو، کیوں باندھتے ہیں؟ باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ کس لیے باندھتے ہیں؟ نظر نہیں لگتی۔
واہ ویری گڈ. نظر نہیں لگتی. اچھا. اور تھوڑے جنے نظر لگاتے ہیں امی کو نہیں لگتی اب بول کے بولتے ہیں. ہاں. اور ہاں طبیعت اور خراب بھی نہ تو ہوتی. طبیعت خراب نہیں ہوتی. اچھا. ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, بیمار نہیں ہوتے. ہاں بہت سی چیزیں ہیں. لوگ کیا گاڑیوں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہے ہیں؟ لوگ بیمار ہو کے ہاسپٹل میں نہیں جا رہے ہیں, لگا کے بھی گلوں میں تعویذیں ہیں, سب کچھ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تعویذ گلے میں, ہاتھ میں, پیر میں, کمر میں, جہاں بھی باندھے, آپ نے عام لفظ کا اللہ کا کہیں بھی باندھ لو آپ, وہ شرک ہے. ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ایک بچہ ملنے کے لیے آیا, دیکھا تو ہاتھ میں ڈوری باندھی ہوئی ہے. آپ نے کہا اگر اس حال میں بیٹا تم مر گئے تو جنت میں کبھی نہیں جا سکتے, کبھی تم جنت میں نہیں جا سکتے. تو بیماریوں سے بچنے کے لیے, ایگزام میں پاس ہونے کے لیے, جو بھی چیزیں ہیں فائدے کے لیے یا برائی سے بچنے کے لیے, برے کاموں سے, نقصانات سے بچنے کے لیے, فائدہ حاصل کرنے کے لیے, یہ تعویذ باندھنا مطلب یہ ہوا کہ اس پر بھروسہ ہو گیا. یہ تعویذ رہے گی تو نظر نہیں لگے گی, یہ تعویذ رہے گی تو بیماری نہیں آئے گی, یہ تعویذ رہے گی تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, یہ تعویذ رہے گی تو فلاں نہیں ہوگا, یہ تعویذ رہے تو پیسہ آئے گا, فلاں ہوگا, فلاں ہوگا, فلاں ہوگا, فلاں نہیں ہوگا. یہ سارے کام کیا ہو گئے؟ اللہ سے آپ کو ہٹا دے رہے ہیں. بیماری کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے. بیماری سے شفا کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے. اللہ اب یہاں ڈوری اگر باندھ لیے تو کیا تصور آ گیا؟ گلے میں تعویذ باندھ لیے, بخار آ گئی, گلے میں تعویذ ڈالو, بچے کی بخار چلے جاتی, تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا؟ خالی تعویذ ڈال کے بیٹھ جانا. ہاں کوئی انجیکشن نہیں لینا, کوئی ٹیبلٹس نہیں لینا, کچھ نہیں لینا, لیکن پھر بھی کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل, اتنے بڑے بڑے جو نا ڈاکٹر, سب کچھ چل رہے ہیں. تو صرف اگر تعویذوں پر ہی ڈیپینڈ ہوتا تو ان سب کی ضرورت کیا تھی؟ تعویذ کچھ بھی کام کی نہیں ہے, الٹا نقصان کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے. تعویذ کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے. جہنم میں لے جانے تعویذ والی. سے بچنا. چوتھی حدیث ہے آج کی کہ جس نے بھی تعویذ باندھی اس نے شرک کیا, اور شرک کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے, چاہے وہ نمازیں پڑھ لے, چاہے وہ روزے رکھ لے, چاہے وہ حج کر لے, چاہے قربانی کر لے, جتنے سارے کام کر لے, لیکن گلے میں, ہاتھ میں, پیر میں, کمر میں کہیں بھی اگر تعویذ باندھ لیا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے, دوسروں کو اس کا پارٹنر سمجھ رہا ہے. تو پھر ایسا آدمی اللہ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں بھئی یہ کام اللہ نہیں کر سکتا, یہ کرنے والا ہے, یہ بابا کرنے والے ہیں, یہ فلاں کرنے والے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ جنت بھی ان سے ہی مانگ لو, میرے پاس تو جنت نہیں ہے, تمہارے لیے جہنم بنی ہوئی. تو اس لیے یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں. خیر آج کی 4 حدیثیں ہوئی. اس کے بعد ہمارے پاس دعاؤں کا سیکشن تھا. ہم نے کل جو دعائیں سیکھی تھی, ٹوائلٹ میں جانے اور آنے کے بعد کی دعائیں. سب سے پہلے دعا کیا چیز ہے؟ دعا ایک عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ دعا کس سے مانگنا ہے؟ صرف اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگنا ہے, تو خالص اللہ سے مانگنا ہے. مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دعا, بچے ہمارے ساتھ ہیں, بیٹا آپ کو اگر بچوں کو جو نا چاکلیٹ نہیں دلائے, آپ کو جو نا آئس کریم نہیں دلائے, آپ کو کوئی کھلونا, کوئی ٹوائے نہیں دلائے, آپ کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں, اچھل کود کرتے ہیں, ہنگامہ کرتے ہیں, شرارت کرتے ہیں, منوانے کی کوشش, نہیں مجھے چاہیے, مجھے آج ہونا ہے, مجھے آج دلانا ہے, مجھے فلاں ہونا ہی ہونا ہے. اللہ سے جب مانگو تو اسی طرح گڑ گڑا کر مانگنا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے یہ روزی دے, مجھے فلاں دے, مجھے ایگزام میں پاس کر دے, مجھے جو نا اچھی جو نا نوکری ہے نوکری دلا دے, مجھے اچھا گھر چاہیے, مجھے اچھی گاڑی چاہیے, مجھے فلاں چاہیے, اور ان سب سے بڑھ کر مجھے اللہ جنت چاہیے, اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. ایک بچے کی فوٹو میں نے کل یا پرسوں دیکھا, چھوٹا بچہ رو رو کے دعا کر رہا ہے. اوہ اتنا رو رہا ہے, بڑوں کو بھی شاید اتنا رونا نہیں آتا. چھوٹا بچہ اتنا رو رو کے دعا کر, جیسے بچہ اپنے باپ سے رو رو کے مانگتا ہے, بچی اپنی ماں سے مانگتی ہے, مجھے یہ چیز ہونا ہے, یہ دلاؤ, یہ کرو, فلاں کرو. اللہ سے ایسے مانگنا چاہیے. مانگتے وقت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, کھجاتے ہوئے, یا باتیں کرتے ہوئے نہیں, خالص اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں,
اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں تو پوری توجہ، پورا ہمارا جو نا دل دماغ سب کچھ کس طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور پوری توجہ کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مسنون بھی ہے، اور الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں مسنون دعا کے، ان الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بڑے لوگوں کے لیے خاص طور پر بات ہے کہ جب بھی دعا کریں، یا خاص طور پر بچوں کے لیے، تو بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے ستائیں، شرارت کریں تو انہیں بد دعا نہیں دینا چاہیے، بلکہ دعا دینا چاہیے ان کے حق میں۔ دعا، چونکہ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں جلدی قبول ہو جاتی ہے، تو خاص طور پر باپ کی دعا، تو باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دے، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعا دے، اللہ ان کو اچھا رکھ، ان کو صحت دے، ہدایت دے، ان کی شرارت کم کر دے، ان کی تکلیفیں کم کر دے، جو بھی ہے بچوں کے لیے، بچے کو جو نا اللہ اس کی پوزیشن، اس کی دنیا اور آخرت میں جو نا بہترین پوزیشن عطا کر، ہاں اس کو عالم بنا، حافظ بنا، انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، جو بھی ہے، لیکن ایمان پر قائم رکھ۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ مجھ کو اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا، بتوں کی عبادت سے بچا۔ ہم یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ ہمارے بچوں کو بچا لے، بت پرستی سے بچا لے، شرک سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، اور برے حادثات سے، برے حالات سے، بیماریوں سے، فتنوں سے بچا لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہے، اے اللہ تو رزاق ہے، تو روزی دینے والا ہے، تو روزی دے، اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، تو شافی ہے، تو شفا دینے والا ہے۔ تو اللہ کے جو 99 نیمز جو ہم نے شروع میں کہا تھا، 99 نیمز جو یاد کر کے آئے گا اس کے لیے پرائز ہے، وہ 99 نیمز میں سے اللہ تو تواب ہے، تو توبہ قبول کرتا ہے، توبہ قبول کر لے۔ تو اس طرح ہر انسان وہاب ہے، اللہ تو خوب دینے والا ہے، بغیر حساب کتاب کے دینے والا ہے، اللہ تو ہم کو نواز دے، خوب نواز دے۔ اس طرح دعا مانگنا چاہیے، اللہ کے اسماء حسنی کو لے کر دعا مانگنا چاہیے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، وقت صرف 5 منٹ رہ گیا ہے۔ دعا کے سلسلے میں بہت سے آداب ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ بعد میں پڑھیں گے۔ لیکن آج کی دعا، کل 4 دعائیں ہو گئی تھی، سونے سے پہلے کی، سونے کے بعد کی، سو کر اٹھنے کے بعد، سونے کے بعد نہیں، سو کر اٹھنے کے بعد کی، اور اسی طرح ٹوائلٹ میں جانے اور ٹوائلٹ سے باہر آنے کی، اور آج ایک دعا کپڑے پہننے کی دعا جو کہ آداب کے اندر آ گئی تھی۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کتنے بڑے لوگ ہیں شاید ان کو بھی یہ دعا یاد نہیں ہے، بڑے لوگ ہیں جن کو یہ دعا یاد نہیں ہے، وہ دعا یاد کریں۔ کپڑے پہننے کی دعا آپ نیٹ پہ ماریں، سرچ کریں، آپ کو مل جائے گی۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تو نے مجھے اس کپڑے کو پہننے کی توفیق دی ہے، یہ کپڑا تو نے مجھے پہنایا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو مجھے کپڑا دے سکے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں، جو لوگ کپڑوں سے محروم ہیں، ننگے ہیں، جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو کپڑے دیا ہے تو ان کی قدر کریں، ان کے اندر اسراف فضول خرچی نہ کریں۔ ہاں آج ایک دعا سیکھ کر جائیں۔ گھر سے ہم لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں، اب تعویذ کی ضرورت کب محسوس ہو رہی لوگوں کو؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، نظر بد لگے گی، فلاں لگے گی، ان سب سے بہتر کیا ہے؟ دعا۔ گھر سے باہر نکلے، نظر نہیں لگے گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ہاں کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، دعا پڑھ کر نکلیں۔ کیا دعا پڑھ کر نکلنا ہے؟ گھر سے باہر شاباش، ویری گڈ۔ کیا فضیلت ہے اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کاموں کو آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری مصیبتوں سے آپ کو بچا لیتا ہے، اور پھر شیطان آپ سے الگ ہو جاتا ہے۔ ارے یہ تو سیف ہو گیا بھائی، یہ تو سیف ہو گیا، اب اس کو کچھ نہیں کر سکتے، نہ اس کو جو نا نظر لگا سکتے، نہ اس کو بیماری لگ سکتی، نہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ دعا پڑھ کے نکلا ہے، پروٹیکٹ ہو گیا ہے، پوری طرح سیف ہو گیا، سیکور ہو گیا اب یہ۔ تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ویری گڈ۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ ولنا بسم اللہ خرجنا والا اللہ ربنا توکلنا۔ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت فاسٹ ہے۔ آپ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد ایان الدین۔ ایان الدین، کہاں سے آپ؟ ہم رہن والا چمن ابو سعید کالج۔ او ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں آپ؟ سیکنڈ کلاس میں۔ او کون سے اسکول میں ہیں آپ؟ گوتمی ٹیلنٹ ہائی اسکول۔ اچھا، تو پھر یہ دعائیں کون سکھائے آپ کو؟
हमारे अम्मी वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह। अम्मी के लिए दुआ करो, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उन्हें हर बीमारी से बचा कर रख। मम्मी आज हमारी इतनी दुआ हमको सिखाए हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ये माँ का किरदार होता है जो बच्चों को इस तरह बनाने के लिए सबसे पहला स्कूल माँ है। माँ अगर सही रहे तो बच्चे इस तरह जो है ना आगे बढ़ेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सारे बच्चों को इसी तरह आगे बढ़ने की तौफीक दे और सारी माओं को इसी तरह अपने बच्चों की जो है ना सही रहनुमाई, सही गाइडेंस करने की अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज का हमारा टाइम खत्म हुआ चाह रहा है, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो सवाल चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, एक गुजारिश है, गल्फ से कल पहली क्लास में काफी लोग आए थे, दुबई से और सऊदी जी जी से। जी आज संडे वर्किंग डे रहने की वजह से नहीं आ पाए लोग, तो जी जी गुजारिश ये करे कि फ्राइडे सैटरडे संडे रखने की बजाय फ्राइडे सैटरडे कर सकते जी। हैं क्या? अगर गुंजाइश है तो फिर आप बताइए, फिर उसके हिसाब से आज की क्लास में भी ऐलान करिए, फिर नेक्स्ट मैसेजेस में ऐलान कर देंगे इंशाल्लाह। आपकी आवाज बीच में कट गई थी असद भाई, आपकी आवाज नहीं आई, अभी आ नहीं रही? सुना हमें, क्या बोले आप? अभी सही है? अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। जी, गल्फ स्टूडेंट्स जो है दुबई और सऊदी के लोग जो है संडे वर्किंग डे रहने के लिए नहीं आ सके वो लोग, तो जी वो लोग की गुजारिश है कि सैटरडे संडे की बजाय फ्राइडे सैटरडे कर सकते क्या? फ्राइडे और सैटरडे, अच्छा। तो अगर गुंजाइश है तो फिर आप बताइए, क्लास होने के बाद उसके हिसाब से ऐलान करेंगे। आज की क्लास में भी इंफॉर्मेशन दे दीजिए आप, इन्फॉर्मेशन नहीं कल अगली क्लासेस में देखेंगे वो तो फिर ठीक है, या बाद में बोलते कितने तो बाद बच्चे में हैं बोलिए, वो लोग कितने हैं तकरीबन 4 लोग अंदाजा? हैं इस वक्त, तो 4 हैं, आगे आने की उम्मीद है अल्लाह वाला। अच्छा अच्छा, जैसे आज इस वक्त तकरीबन 40 4 है बच्चे इधर, हमारे अब साथ, 38, 41। अब यहाँ पे 38 बच्चे हैं अभी अपनी क्लास में। जो जो जब से हाँ, 41 थे। इंटरनेशनल 4 बच्चे हैं। 42, 43 चल रहे थे, बीच में आ रहे जा रहे, ऐसा है। जी 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 तो आप क्लास के बाद बोलिए शेख, जरूरी नहीं अभी बोलना, 1 मिनट रह गया, आप बात कर लीजिए। हाँ ठीक ठीक। अच्छा एक बात और अहम थी कि कल की जो क्लास हुई उसकी रिकॉर्डिंग जो है ना आ गई है, तो आप लोगों से जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ उनको इंशाल्लाह वो उसकी लिंक मिल जाएगी। आप हमारे चैनल जामा मस्जिद यूनुस का जो चैनल है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप की लिंक भी जो है ना आपको दे दी जाएगी। उस व्हाट्सएप के जरिए से आप हमारे ग्रुप में भी जो है ना ज्वाइन हो जाइए, ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें और ये वीडियोज जो भी हमारे बनते हैं वो सब आपके सामने आते रहें। अगर कोई चीज छूट गई, कुछ समझ में नहीं आई, आप फिर से वीडियो देखकर उन चीजों को समझ सकते हैं। अगर किसी की क्लास भी मिस हो गई तो फिर वहां से वो सुन सकते हैं, देखकर उसे फिर से अपना जो ना सबक जो छूट गया, जो लेसन आपका मिस हो गया, उसे आप कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। चलो और कोई सवाल है किसी का? अगर जो लोग हैं सब अपने मोबाइल नंबर इस चैट में लिखवा दें तो बेहतर है, ग्रुप में हम चैट कर देंगे। अभी क्लास की जो चैट है उसमें अपने अपने नाम और नंबर लिखवा दें, सब एडमिन के पास रहेंगे, वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो बॉयज थे जी बेटा। घुटने के ऊपर पहनते थे कपड़े, घुटने के ऊपर क्यों बेटा? गर्मी ज्यादा हो रही? नहीं भी कुछ हाँ? समझ में ना आया, थोड़े जने पहनते थोड़े जने नहीं। अच्छा वेरी गुड, आपको समझ में नहीं आया इसलिए आप सवाल किए, शाबाश। घुटने के ऊपर का एरिया पूरा जो है ना सतर का एरिया बोलते हैं, अरबी में उसको सतर कहते हैं। सतर मतलब उसको छुपाना। घुटने के ऊपर से लेके नाफ तक, पेट तक का पूरा एरिया ढांप के रखना, छुपा के रखना, कभी उसको जो है ना जाहिर नहीं करना। जी ठीक है, घुटने के ऊपर नहीं पहनना चाहिए, नीचे पहनना चाहिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख ऐलान कर दो बाहर वाले कौन कौन है उसके अंदर, जरा लिख दिए तो मैसेज के अंदर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाता हो। और दूसरी चीज जो है ना, वो आयान हमारे साली के लड़के हो इन बाजार। जी 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 माशाल्लाह। जी जी क्या बोले एजाज भाई? नहीं, वो उसके अंदर अगर बाहर वाले कौन है, कितने हैं, क्या है, जरा मालूम हो जाता, वाज़ेह कर दिया तो लगा। जैसे अभी एक आया है मैसेज यूएई का है, थोड़ा इन लोगों के जो मैसेजेस आ रहे हैं, थोड़ा हमारे क्या नाम है मुनव्वर भाई और असद साहब से गुजारिश है, जरा ये मैसेजेस चैटिंग में जाकर जो है ना
یہ میسج لے ٹھیک کر ہے آپ اس کو نوٹ کر لیجیے اور ان لوگوں کو سیو کر کے جو ہے نا ہمارا لنک واٹس ایپ کا لنک بھیج دیجیے لوگوں کو. انشاءاللہ. جی تو ویسے اپنا میرا نمبر ہے نا ایڈمن کے اوپر، تو وہ لوگ اس کے اوپر بھی بھیج سکتے ہیں میرے واٹس ایپ پہ، تو کیونکہ یہ چیٹنگ اگر چلے گئی، اگر نکل گئے تو پھر مشکل نہیں، لگے آپ گی. کا نمبر نہیں آتا، صرف آپ کا نام آتا ہے. یہاں پہ سب کے نیم آتے ہیں، کسی کا نمبر نہیں آتا ہے. یہاں نہیں وہ میرا جو اپنا پوسٹر سب کے کے اوپر ہے نیم نا آتے ہیں، ایڈمن بول، کسی پوسٹر کا پہ بھی نمبر ایڈمن کا نہیں نام آتا ہے. نمبر ہے نا. تو ایک کام کرتے ہیں، آپ کا نمبر آپ ٹائپ کر کے ڈال دیجئے، بہتر رہے گا تاکہ سب لوگ آپ کا نمبر سیو کر کے. ٹھیک ہے ابھی ڈال. میرے خیال سے وہ شیخ کا ایڈمن ختم، وہ ہوسٹ ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملاقات کریں گے. آپ لوگ سب کو جوائن کرائیے، آپ لوگ بھی آئیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.